بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی بخش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے، اور فقیر نادر، بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی، اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر اور غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر یعنی ولی اللہ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد حنبل نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے، اگر وہ فاسد ہے تو تمام جسم فاسد ہے۔ سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ جب بہن بھائی بات کرتے ہیں تو فرشتے وقت کو روک دیتے ہیں، کیونکہ اگلی زندگی میں بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت دردناک ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی گزر گئی، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔